السلام علیکم اسٹوڈینٹس. تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے پاسٹ ٹینسز. ٹینسز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو پاسٹ ٹینس ہے اس کو ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. تو پاسٹ ٹینس کیا ہے جی؟ ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے فعل ماضی کہلاتا ہے. پاسٹ ٹینس فعل ماضی. اس کے اردو فقرات کے آخر پر دیا، کیا، لیا آتا ہے، یعنی کہ جو گزر چکا ہے نا زمانہ، اس کے متعلق جو ہم بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اس میں جو جملوں کو دہراتے ہیں نا، پچھلے جملوں کو، مثال کے طور پہ اس نے فلاں کام کیا، کل اس نے یہ کام کیا، کل اس نے وہ کام کیا، یہ فعل ماضی میں آ جاتا ہے. اچھا، اس کا جو سٹرکچر ہے، بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے سبجیکٹ پلس پاسٹ ورب، یعنی کہ جو پاسٹ ماضی کی جو فعل ہے اس کی دوسری فارم. ٹھیک ہے، ورب کی دوسری فارم پلس آبجیکٹ. مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں، ایگزامپل ہے جی کہ اس نے کل ایک فلم دیکھی. شی واچڈ اے مووی یسٹرڈے. شی فائل ہو گیا، سبجیکٹ. واچڈ اس نے دیکھی، یعنی کہ کام ہے، اس کی دوسری فارم ہے واچ کی، واچڈ. اے مووی ایک فلم، یہ آبجیکٹ ہے یسٹرڈے کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیگیٹو سینٹینس ہے اس کا جی، سبجیکٹ پلس اس کا ہیلپنگ ورب ہے ڈیڈ ناٹ. ٹھیک ہے، یہ ہیلپنگ ورب فعل ماضی سادہ یا مطلق کہیں جس کو، اس کا ہیلپنگ ورب ہے. سبجیکٹ پلس ڈیڈ ناٹ پلس ورب کی پہلی فارم، فرسٹ فارم آف ورب، اور پلس آبجیکٹ. ٹھیک ہے. مثلا میں اسکول نہیں گیا. ٹھیک ہے، میں اسکول نہیں گیا. I did not go to school. میں اسکول نہیں گیا. اس نے کھانا نہیں کھایا، یہ ماضی کا فقرہ ہے، نیگیٹو. He did not eat food. Okay. ہم نے میچ نہیں جیتا. We did not win the match. We did not win the match. علی نے خط نہیں لکھا. Ali did not write. Write میں نہیں لکھنا، یہ فعل ہے. دی لیٹر مفعول ہے، خط. علی نے خط نہیں لکھا. انہوں نے مدد نہیں کی. They did not help. انہوں نے مدد نہیں کی. یہ ہو گیا جی ماضی مطلق یا سادہ جیسے کہیں، اس کے فقرات، منفی فقرات ہو گیا. اچھا، اب جو ہے نا اس کا انٹیروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ فقرات. اس کے لیے ڈڈ پلس سبجیکٹ، ڈڈ یعنی کہ ہیلپنگ ورب پہلے آئے گا، پلس سبجیکٹ اس پر فاعل، پلس ورب کی فرسٹ فارم آئے گی یہاں پہ، اور پلس آبجیکٹ آئے گا. مثلا کیا تم نے کھانا کھایا، یہ ہے ڈڈ یو ایٹ فوڈ. کیا وہ کل آیا تھا، ڈڈ ہی کم یسٹرڈے. اوکے. اچھا، اس کے بعد ہے جی فعل ماضی جاری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اچھا، فعل ماضی جاری کی اگر پہچان کرنی ہے تو اس میں اردو فقرات کے آخر پر آتا ہے رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، یہ آتا ہے جی. اور اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کی یعنی کہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فاعل یعنی سبجیکٹ پلس واز ور، اس کا ہیلپنگ ورب ہے. واز ور پلس ورب کی پہلی فارم، اس کے ساتھ آئی این جی انگ کا اضافہ، اور پلس آبجیکٹ کر دیں گے. مثلا ہم 5 بجے کرکٹ کھیل رہے تھے. وی ور پلینگ کرکٹ ایٹ 5 PM. وی ور، ہم، اب یہ ہو گیا فاعل ور ہیلپنگ ور پلینگ، پلینگ یعنی کہ پہلی فارم جو ہے نا پلے، اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہے. پلے کرکٹ، پلینگ کرکٹ ایٹ 5 PM. ٹھیک ہے. میں کتاب پڑھ رہا تھا. آئی واز ریڈنگ اے بک. ٹھیک ہے. وہ کھیل رہی تھی. شی واز پلینگ. وہ لوگ باغ میں کام کر رہے تھے. دے ور ورکنگ ان دا گارڈن. ہم بازار جا رہے تھے. وی ور گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. تم خط لکھ رہے تھے. یو ور رائٹنگ اے لیٹر. اوکے. تو اس کے بعد نیگیٹو سینٹینس ہے جی فعل ماضی جاری کا.
اس میں فقرہ بنانے کا جو طریقہ کار جو ساخت اسٹرکچر ہے وہ ہے کہ سبجیکٹ سب سے پہلے آئے گا پلس واز ور آئے گا، ٹھیک ہے، واز ور اس کے ساتھ واز ور سے ای آر ای ور، ٹھیک ہے، واز ور ناٹ، واز کے ساتھ ناٹ، ور کے ساتھ ناٹ، پلس ورب کی پہلی فارم پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ، ٹھیک ہے، پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا۔ مثلا میں کھانا نہیں کھا رہا تھا، آئی واز ناٹ ایٹنگ فوڈ، اب واز کے ساتھ ناٹ آ گیا، یہ منفی فکرہ ہو گیا۔ وہ سو نہیں رہا تھا، ہی واز ناٹ سلیپنگ، ہم کھیل نہیں رہے تھے، وی ور ناٹ پلینگ، اوکے، تم انتظار نہیں کر رہے تھے، یو ور ناٹ ویٹنگ، وہ پڑھائی نہیں کر رہی تھی، شی واز ناٹ اسٹڈیئنگ۔ ایسے ہی سوالیہ فقرات یعنی انٹروگیٹو سینٹینسز بھی ہیں، اس میں ہیلپنگ ورب جو واز ور ہے وہ سب سے پہلے آئے گا، اس کے بعد پلس سبجیکٹ آئے گا، پلس ورب کی پہلی فارم پلس آئی این جی کا اضافہ اور پلس آبجیکٹ آئے گا۔ اس کی ایگزامپل چیک کریں گے، کیا تم فلم دیکھ رہے تھے، ور یو، یو کے ساتھ ور لگتا ہے، ور یو واچنگ اے مووی، کیا وہ کھانا کھا رہا تھا، واز ہی ایٹنگ، کیا وہ لوگ گانا گا رہے تھے، ور دے سنگنگ، گانا گانا، کیا ہم کھیل رہے تھے، ور وی پلینگ، کیا وہ پڑھ رہی تھی، واز شی ریڈنگ۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی فعل ماضی مکمل یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، یہ ایسے جملوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں ماضی یعنی کہ فعل ماضی مکمل میں کسی عمل کے مکمل ہو جانے کا ذکر ہو، یعنی کہ پاسٹ کے اندر کسی کام کے مکمل ہو جانے کو کیا کہتے تھے جی، فعل ماضی مکمل، یہ اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عمل کسی دوسرے ماضی کے عمل سے پہلے ہو چکا ہو، اوکے، یعنی کہ یہ جو عمل ہے وہ کسی بھی کام اور دوسرے کام مکمل ہونے سے پہلے جو کام ہوتا ہے نا، یعنی کہ مکمل ہو چکا ہو، جو پہلے کام چل رہا تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہو، اور یہ بھی جو ہے نا اس کے بعد بالکل فائنلائز ہو چکا ہو ماضی کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مکمل۔ اچھا، مدت کے تعین کے ساتھ اس میں فرق کیا ہوتا ہے فعل ماضی اور فعل ماضی مکمل میں، کہ مدت کا تعین اس میں دیکھا جاتا ہے، اس میں فقرات کے اندر اگر آپ آگے دیکھیں گے کہ مدت کا تعین کیا گیا ہے، اس کے ساتھ اردو فقرات کے آخر پر آتا ہے چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، یا لیا تھا، دیا تھا، کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں آتی ہیں جی۔ اس کا سٹرکچر کیا ہے جی، ساخت کیا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ، ہم فقرہ کیسے بنائیں گے انگلش میں، سبجیکٹ پلس ہیڈ، ہیڈ ہے جی ہیلپنگ ورب، فعل ماضی مکمل کا سن، ہیڈ پلس ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے اس میں، تیسری فارم، جب سادہ فقرہ بنا رہے ہیں تو تھرڈ فارم آف دی ورب پلس آبجیکٹ آئے گا، مثلا۔ اچھا، تو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جی اس کی، فعل ماضی مکمل کی ایگزامپل دیکھتے ہیں جی، میرے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا، اب اس میں دو چیزیں ہیں، اس فقرے کے دو سمجھے کہ حصے ہیں، اب وہ جا چکا تھا، ہی ہیڈ لیفٹ، وہ جا چکا تھا، یہ ویسے ہی آئے گا جیسے میں نے کہا سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ورب کی تیسری فارم آ گئی۔ اب بیفور، پہلے، بیفور آئے گا پہنچ سے پہلے، آئی ارائیوڈ، اب یہ دوسرا جو فعل ہے نا آئی کے ساتھ، جو میرا فعل ہے، یعنی کہ جو میں نے وہ کام کیا پہنچنے کا، اس کی جو فارم ہے وہ دوسری فارم آئے گی، ٹھیک ہے، کیوں دوسری آئے گی، کیونکہ جو دوسرا حصہ جو ہے نا فعل ماضی مطلق کا ہے، ٹھیک ہے، ہی ہیڈ لیفٹ، وہ جا چکا تھا، بیفور آئی ارائیوڈ، میرے پہنچنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے دیکھ رہے ہیں، وہ میرے پہنچنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر چکا تھا، ہی ہیڈ فنشڈ ہز ورک، وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ اب یہ مکمل ہو گیا فقرہ مکمل کا، اب آگے جو فقرہ ہے نا بیفور آئے گا، بیفور میرے پہنچنے سے پہلے، بیفور آئی ارائیوڈ، اگلا جو فقرہ ہے، نیکسٹ پارٹ جو ہے اس فقرے کا وہ آئے گا فعل ماضی سادہ یا فعل ماضی مطلق میں، اس لیے آئی ارائیوڈ
آئی یعنی کہ میں، میرے ساتھ جو فعل ہے، فعل کی دوسری فارم ہے آئی ارائیوڈ. اسی طرح وہ مہمانوں کے آنے سے پہلے کھانا پکا چکی تھی. شی ہیڈ کوکڈ ڈنر بیفور دا گیسٹس کیم. وہ مہمانوں کے آنے سے پہلے کھانا پکا چکی. شی ہیڈ کوکڈ ڈنر، وہ کھانا پکا چکی تھی. بیفور دا گیسٹس کیم، گیسٹ یا مہمانوں کے آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اب یہاں تک ڈنر تک شی ہیڈ کوکڈ ڈنر، یہ تو فعل ماضی مکمل کا فکرہ ہو گیا. بیفور پہلے، جب پہلے کا ذکر آ جائے تو بیفور بیچ میں لگانا ہے. بیفور لگا کے اگلا فقرہ جو ماضی مطلق یا سادہ میں ہے اس کو مکمل کرنا. دی گیسٹس جو ہیں سیکنڈری جو فائلز ہیں، سیکنڈری فائل ہے گیسٹس، اس کے ساتھ دوسری فرم کیم، اس لیے کیونکہ یہ ماضی مطلق. نیکسٹ جو فقرہ ہے نا، اس فقرے کا جو آخری حصہ ہے وہ ماضی مطلق میں ہے. بیفور دا گیسٹ کیم. ایسے ہی وہ ٹرین کے آنے سے پہلے اسٹیشن چھوڑ چکے تھے. دے ہیڈ لیفٹ دا اسٹیشن بیفور دا ٹرین ارائیوڈ. ایسے ہے میں لندن جانے سے پہلے انگلش پڑھ چکا تھا. آئی ہیڈ اسٹڈیڈ انگلش، میں اسٹڈی میں پڑھنا، اسٹڈیڈ انگلش پڑھ چکا تھا. آئی ہیڈ کے بعد تیسری فارم اسٹڈیڈ انگلش پڑھ چکا تھا. بیفور پہلے. اب آگے جو فکرہ ہے آئی مووڈ ٹو لندن. مووڈ سیکنڈ فارم آئی مووڈ ٹو لندن. ٹھیک ہے. اس کے بعد بارش شروع ہونے سے پہلے ہم کرکٹ کھیل چکے تھے. وی ہیڈ پلیڈ کرکٹ بیفور اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ. ٹھیک ہے. وی ہیڈ پلیڈ ہم کھیل چکے تھے. پلیڈ یعنی تیسری فارم ہیڈ کے بعد کرکٹ کھیل چکے تھے. بیفور پہلے. اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ یعنی بارش شروع ہونے سے پہلے. اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ. اب یہ جو اسٹارٹ ہے نا، شروعات ہیں، یہ فعل ماضی سادہ کی وجہ سے سیکنڈ فارم میں ہے. نیکسٹ پارٹ آف سینٹینس اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ. اچھا، ایسی منفی فکرات ہیں جی. پہلے سبجیکٹ آئے گا پلس ہیڈ ناٹ پلس تیسری فارم تھرڈ فارم آف دی ورب پلس آبجیکٹ. دیکھ لیتے ہیں. اس نے کلاس شروع ہونے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا تھا. He had not completed his homework. اس نے اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا تھا. He had not completed his homework. Before پہلے. The class started یہاں پہ بھی دوسری فارم اسٹارٹ کی. started دوسری فارم آئی گئی. Before the class started کلاس شروع ہونے سے پہلے. ایسے ہی اس نے کل سے پہلے وہ فلم نہیں دیکھی تھی. She had not seen that movie. اس نے کل سے پہلے وہ فلم نہیں دیکھی تھی. She had not seen تیسری فارم اب ہے یہاں پہ ورب کی. That movie وہ فلم. Before yesterday کل سے پہلے. تو وہ میٹنگ سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے. They had not met کبھی نہیں ملے تھے. each other آپس میں کبھی نہیں ملے تھے. Before the meeting میٹنگ سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں ملے تھے. ٹھیک ہے. میں نے امتحان سے پہلے کتاب نہیں پڑھی تھی. I had not read the book. read کی تیسری فارم بھی read ہی ہوتی ہے. I had not read the book before the exam امتحان سے پہلے. آگے ہے جی پچھلی گرمیوں سے پہلے ہم لاہور نہیں گئے تھے. We had not visited Lahore before last summer. پچھلی گرمیوں سے پہلے ہم لاہور نہیں گئے تھے یعنی پچھلی گرمیوں سے پہلے ہم لاہور کبھی گئے نہیں تھے. تو کیا we had not visited لاہور ہم لاہور نہیں گئے تھے. before پہلے last summer پچھلی گرمیوں سے پہلے. اسی کے سوالیہ فقرات دیکھتے ہیں جی. اس سوالی فقرات میں پہلے ہیلپنگ ورب ہیڈ آئے گا پلس سبجیکٹ پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. اچھا مثال دیکھتے ہیں جی. کوئی ایگزامپل. کیا تم نے استاد کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہیڈ پہلے آئے گا. کیا تم. ٹھیک ہے. ہی کے ساتھ سب کے ساتھ ہیڈ ہی آئے گا. کیونکہ کیا تم نے استاد کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیا تھا. ہیڈ یو فنشڈ کیا تم نے مکمل کر لیا تھا یور ورک اپنا کام. ٹھیک ہے. اب یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا. یو کے ساتھ یور. ٹھیک ہے. آئی کے ساتھ مائن مائی اور ہی کے ساتھ ہم ہز. یہ چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ آگے انشاءاللہ ہم گرامر کی کسی ویڈیو میں سیکھیں گے.
Had you finished your work before the teacher came. اب یہ پہلا حصہ دیکھیں نا, had you finished your work, کیا تم کام ختم کر چکے تھے. یہ ہو گیا فعل ماضی مکمل کا فکرہ. آگے بیفور لگا دیں گے, بیفور کے بعد فعل ماضی مطلق کا فکرہ آئے گا. بیفور دا ٹیچر کیم, دوسری فارم کیم آنا, ٹھیک ہے, دوسری فارم استاد کے آنے سے پہلے. کیا اس نے اپنے والدین کے آنے سے پہلے کھانا پکا لیا تھا. ہیڈ شی کوکڈ ڈنر بیفور ہر پیرنٹس ارائیوڈ. ایسے ہی کیا وہ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے جا چکے تھے. ہیڈ دے لیفٹ, کیا وہ جا چکے تھے بیفور دا میٹنگ اسٹارٹڈ, میٹنگ شروع ہونے سے پہلے. کیا میں 2010 سے پہلے آپ سے مل چکا تھا. ہیڈ آئی میٹ, کیا میں مل چکا تھا یو آپ سے بیفور 2010. اس کے بعد ہے کیا ہم اس جگہ پہلے جا چکے تھے. ہیڈ وی وزٹڈ دیٹ پلیس بیفور, کیا ہم اس جگہ پہلے جا چکے تھے. اچھا, اس کے بعد جی دوسرا جو آگے جو سینٹینس ٹینس ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس, یعنی فعل ماضی مکمل جاری. یہ زمانہ اس عمل کو ظاہر کرتا ہے جو ماضی میں کسی خاص وقت تک جاری رہا تھا اور پھر ختم ہوا. یعنی کہ خاص وقت کے اندر رہتے ہوئے ایک جو کام ماضی کے اندر جاری تھا, جاری رہا, اس کو فعل ماضی مکمل جاری کہتے ہیں, اور پھر وہ ختم ہو گیا کام, تب ہم کہیں گے جی فعل ماضی مکمل جاری. اس میں مدت کا تعین ہوتا ہے جی لازمی. فعل ماضی جاری اور فعل ماضی مکمل جاری میں فرق صرف مدت کے تعین کا. اس میں مدت کا تعین کیا جاتا ہے, تعین کے ساتھ آخر پر رہا تھا, رہی تھی, رہے تھے آتا ہے, ٹھیک ہے. مثلا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس ہیڈ بین, ہیڈ کے ساتھ بین کا استعمال کیا گیا. ہیڈ بین پلس ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی جنگ کا اضافہ ہوگا, پلس سنس اور فار. اس کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا سنس فار کا استعمال, آگے بھی انشاءاللہ بتا دوں گا. سنس یا فار آئے گا پلس ٹائم جو دیا گیا ہوگا وہ آئے گا. فار ایگزامپل وہ سارا دن کام کر رہے تھے. دے ہیڈ بین ورکنگ آل ڈے. اب اس میں سنس فار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ سادہ سا فکرہ ہے. دے ہیڈ بین, ہیڈ کے ساتھ دے یعنی کہ سبجیکٹ, ہیڈ بین ہیلپنگ ورب, ہیڈ بین, اس کے بعد ورک کے ساتھ آئی این جی کے ساتھ ورکنگ آل ڈے, پورا دن. وہ 5 سال سے کمپنی میں کام کر رہا تھا. ہی ہیڈ بین ورکنگ, اب وہ کام کر رہا تھا ان دا کمپنی, کمپنی کے اندر. اب 5 سال سے, یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نمبرز کے اندر مدت تعین ہو 5 3 4 5 7 8 سال, ویک, ڈیز, تو اس کے ساتھ فار آتا ہے, فار 5 ایئرز, ٹھیک ہے. اب نیگیٹو سینٹینس دیکھتے ہیں. اس کا سبجیکٹ پلس ہیڈ ناٹ بین, ہیڈ کے بعد ناٹ لگا دیں گے اور پھر بین لگائیں گے. ہیڈ ناٹ بین پلس ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی کا اضافہ, پلس آبجیکٹ اور پلس سنس اور فار, سنس یا فار جو بھی ہوئے گا, پلس ٹائم. دیکھ لیتے ہیں جی. وہ 2 گھنٹے سے پڑھ نہیں رہے تھے. دے ہیڈ ناٹ بین اسٹڈیئنگ, دے ہیڈ ناٹ بین اسٹڈیئنگ فار 2 hours, 2 گھنٹے سے نہیں پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. انٹروگیٹو سینٹینس دیکھ لیتے ہیں. ہیڈ پہلے آ جائے گا, یعنی کہ ہیلپنگ ورب پہلے آ جائے گا. ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس بین, BWN بین آ جائے گا, پلس ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی کا اضافہ, پلس آبجیکٹ اور پلس سنس یا فار پلس ٹائم, مخصوص ٹائم جو ہوتا ہے وہ آ جائے گا, اور پھر سوال نشان آ جائے گا جی. کوسچن مارک. ہیڈ یو بین ویٹنگ, کیا تم صبح سے میرا انتظار کر رہے تھے. ہیڈ یو بین ویٹنگ فار می, کیا تم میرا انتظار کر رہے تھے صبح سے. اب صبح ہے, اس میں کوئی یعنی کہ نمبر وغیرہ مدت کے اندر نہیں ہے. صبح جو ہے ایوننگ, صبح, شام, صبح کہہ لیں, شام کہہ لیں, دوپہر کہہ لیں, اس کے ساتھ سنس آتا ہے جی. می سنس مارننگ. ہیڈ یو بین ویٹنگ فار می سنس مارننگ, کیا تم میرا صبح سے انتظار کر رہے تھے. اچھا, اب سنس اور فار کا استعمال پہلے بھی خیر آپ کو میں بتا چکا ہوں. خاص وقت کے لیے سنس, یہ یاد رکھیے گا, ایک خاص وقت دوپہر کا وقت یا جیسے بھی, اس کے لیے سنس آتا ہے جی. اور ایک خاص وقت یہ بھی ہے 2020, جب آپ کہیں گے نا 2020 2010 1920 1910 جو اس طرح کا کوئی بھی خاص وقت, آپ اس کے لیے بھی سنس ہی آئے گا, ٹھیک ہے, ایک خاص وقت کے لیے.
یا خاص مدت کے لیے. اور اس کے علاوہ اچھا فار جو ہے، فار آئے گا جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نمبرز، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 2 دن، 5 دن، 2 مہینے، یعنی کہ نمبرز میں جو مدت کا تعین ہوگا اس کے لیے فار آئے گا، یہ یاد رکھیے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. تو آگے بھی انشاءاللہ میں آپ کے لیے اچھی انگلش کی ویڈیوز، فی الحال تو انگلش ہی چل رہی ہے، انگلش کی ویڈیوز لاتا رہوں گا انشاءاللہ. گرامر چل رہی ہے اس کا. اب آگے جو ہم پڑھیں گے، جو ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جی فیوچر ٹینس. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے فیوچر ٹینس کو مکمل طور پر. تو اینڈی اگر اسٹوڈینٹس آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہو تو اس پہ ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے. بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے، کیونکہ جب بیل آئیکن آپ پریس کریں گے تو میری ہر آنے والی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے گی. تو اب اجازت چاہوں گا اسٹوڈینٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.